إلا الله 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 ما في قلبي غير الله 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 نور محمد صلى الله 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 لا إله إلا الله 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج ہم انشاءاللہ عز و جل اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں جانیں گے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے صالح علیہ السلام پہ کئی سارے ایپیسوڈز بنائے جس میں ہم نے صالح علیہ السلام کے بارے میں مفصل انداز میں جانا کہ کب اللہ رب العزت نے حضرت ہود علیہ السلام کے بعد آپ کو بھیجا، اور قوم نے جیسے حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلایا تھا آپ کو بھی جھٹلایا۔ اس کے بعد اللہ نے معجزہ کے طور پہ آپ کو ایک اونٹنی دی جو پتھر سے پیدا کر دیا تھا اللہ رب العزت نے، لیکن ان لوگوں نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد ان لوگوں نے یہ فیصلہ اور منصوبہ بنا لیا کہ اب ہم حضرت صالح علیہ السلام کو بھی قتل کر دیں گے تبھی ہم کو سکون ملے گا۔ چنانچہ اسی خواہش کے تحت حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کا انہوں نے منصوبہ بنایا۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل انہی سب باتوں کے بارے میں جانیں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل پر جتنی بھی ویڈیوز ہیں آپ خود بھی دیکھیں، اپنے دوستوں، احباب، رشتہ دار اور ملنے جلنے والوں کو بھی شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اللہ رسول کا پیغام پہنچے اور ثواب جاریہ کی صورت میں قیامت تک آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے فرمایا 3 سے لے کر 10 تک یا 7 سے لے کر 10 تک کا گروہ اس قبیلے کے 9 سردار تھے۔ ان کے لڑکے حضرت صالح علیہ السلام کی مخالفت میں ہمیشہ سرگرم رہا کرتے تھے۔ ہر رئیس زادہ کے ساتھ اس کی مددگاروں کی بھی ایک ٹولی ہوا کرتی تھی، اسی لیے انہیں تسعۃ رہط سے تعبیر کیا گیا، یعنی 9 قبیلے اگرچہ 9 شخص تھے۔ حضرات محترم، جب انہوں نے یہ دیکھا کہ ہماری ایذا رسانیوں، ہماری اتنا تکلیف دینے کے باوجود حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھی باز نہیں آ رہے، تو انہوں نے ایک جگہ بیٹھ کر سازش کی کہ رات کو بے خبری میں حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں پر حملہ کر کے انہیں تہہ تیغ کر دو۔ اگر ان کے کسی وارث نے ہم سے پوچھا تو ہم انہیں یقین دلا دیں گے کہ ہمارا ان کے قتل کے ساتھ دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں ہے اور نہ ہی ہمیں ان کے قتل کا کوئی علم ہے، تو وہ خاموش ہو جائیں گے۔ حضرات محترم، ہو سکتا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کے وارث کمزور اور غربا لوگ ہوں، تو انہیں یہ خیال کیا ہوا انہیں کیا مجال ہوگی کہ ہم سے وہ زیادہ تکرار کریں۔ حضرات محترم، ان کی قوم نے یہ سوچا کہ وہ لوگ جو ہیں ایک کمزور لوگ ہیں، وہ ہم سے بھلا کیسے کوئی ہم سے دشمنی لے سکتے ہیں، اسی طرح وہ لوگ خاموش ہو جائیں گے۔ قتل کرنے کا منصوبہ بنانے والے خود تباہ و برباد ہو گئے۔ سبحان اللہ، مولائے کائنات، تیری قدرت کے کارنامے بھی بہت عجیب ہیں۔ تو جسے بچانا چاہے اسے کوئی مار نہیں سکتا، اور تو جس کو مارنا چاہے اس کو کوئی بچا نہیں سکتا۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ چونکہ یہاں پر حفاظت جو ہے وہ خود اللہ رب العزت کر رہا ہے، اور اللہ جس کی حفاظت کرے اس کو بھلا کون مار سکتا ہے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ کچھ یوں کیا کہ پس انہوں نے اونٹنی کی کوچیں کاٹ دیں اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی اور بولے، اے صالح، ہم پر لے آؤ وہ عذاب جس کا تم وعدہ کر رہے ہو۔ اگر تم رسول ہو تو انہیں زلزلے نے آ لیا تو صبح کو اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ حضرات محترم، قوم سمود پر زمین کا عذاب شدید زلزلہ تھا، اور آسمانوں کا عذاب سخت بجلی کی کڑک یا جبریل علیہ السلام کی شدید ہولناک آواز تھی، جس کی وجہ سے انہیں تباہ و برباد کر دیا گیا۔ حضرات محترم، یہاں پر ایک بات اور ذہن نشی رکھیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں قوم سمود پر جو عذاب آیا تھا ان کے لیے 3 لفظ استعمال کیے۔ پہلا ہے فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، یعنی انہیں زلزلے نے آ لیا، یعنی زلزلے کے ذریعے ان کو تباہ کیا گیا۔ دوسرا جو لفظ ہے ان کے عذاب کے لیے وہ چیخ کا ہے کہ انہیں چیخ نے، یعنی ظالموں کو چیخ نے آ لیا، یعنی ظالموں پر چیخ کے ذریعے عذاب اللہ رب العزت نے بھیجا۔
ان دونوں کا مطلب تو وہی ہے جو بیان کیا جا چکا کہ زمین میں زلزلہ اور آسمان سے گرجدار آواز تھی. ان کے عذاب کے لیے تیسرا لفظ جو ہے وہ جو استعمال ہوا ہے، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ کیا کہ سمود تو ہلاک ہو گئے حد سے گزری ہوئی چنگھاڑ سے، یعنی ایک زبردست آواز سے. اس سے پتہ چلا کہ الصیحہ اور طاغیہ سے مراد ایک ہی ہے، یعنی ان کو بہت تیز عذاب کے ذریعے اللہ رب العزت نے ان کو زمین کا جو آسمان کا جو عذاب تھا وہ یہی تھا کہ ایک زبردست آواز کے ذریعے ان کو ہلاک اور برباد کر دیا گیا. حضرات محترم، بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ طاغیہ سے مراد ان کے جرائم و فسادات کا حد سے گزرنا ہے. مطلب یہ ہوگا کہ وہ اپنے حد سے بڑھنے والے جرائم کی وجہ سے ہلاک کیے گئے. اس معنی کے لحاظ سے طاغیہ عذاب نہیں بلکہ عذاب کا سبب ہوگا. حضرات محترم، حضرت صالح علیہ السلام اور آپ کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اللہ رب العزت نے کیسے نجات دی؟ چونکہ جب قوم پر عذاب آیا تو جو لوگ حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اللہ رب العزت نے ان کو نجات دے دی اس عذاب سے، کیونکہ اللہ رب العزت کا جو عذاب ہے وہ فقط انہی لوگوں تک پہنچتا ہے جو اللہ کا انکار کرتے ہیں. حضرات محترم، پھر جب ہمارا حکم، اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ کچھ یوں کیا کہ پھر جب ہمارا حکم آیا یعنی عذاب آیا، ہم نے صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھ کے مسلمانوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا، اور اس دن کی رسوائی سے بے شک تمہارا رب قوی اور عزت والا ہے. حضرات محترم، یہ اللہ رب العزت کی عظیم قدرت ہے کہ ایک ہی ملک میں، ایک ہی علاقے میں کفار کو زلزلہ و ہولناک کڑک سے تباہ و برباد کر دیا گیا، لیکن اپنے نبی اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو ذرہ برابر بھی کوئی تکلیف نہ ہوئی. کفار کو ذلیل و خوار کر دیا گیا، ان کو رسوا ہونا پڑا، لیکن ایمان والوں کو اس ہولناک تباہی اور اس کی رسوائی سے بچا لیا. حضرات محترم، مسلمانوں کو چاہیے کہ اس واقعہ سے عبرت پکڑے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے رہیں اور اللہ رب العزت کی عظیم قدرت پر کامل ایمان رکھیں. حضرات محترم، حضرت صالح علیہ السلام پر عذاب، حضرت صالح علیہ السلام کی دعاؤں کے سبب جو ان کی قوم پر عذاب آیا تھا اس کی صورت کچھ یوں تھی، وہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے ان لوگوں پر آسمان سے پتھر برسائے جنہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کے قتل کی سازش کی تھی اور انہیں نیست و نابود کر کے رکھ دیا، لیکن قوم کے باقی لوگ محفوظ رہے. جب جمعرات کی صبح کو یہ لوگ بیدار ہوئے جو کہ مہلت کا پہلا دن تھا تو ان کے چہرے خوف کی وجہ سے زرد ہو گئے تھے، کیونکہ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں عذاب خداوندی سے ڈرایا تھا. جب یہ دن گزر گیا اور رات ہوئی تو سمودی ایک دوسرے کو آوازیں دینے لگے کہ پہلا دن ختم ہو گیا. مہلت کا آخری یعنی ہفتے کا دن طلوع ہوا. مارے خوف کے ان لوگوں کے چہروں پر سیاہی پھیل گئی. جب رات ہو گئی تو وہ کہنے لگے تیسرا دن بھی گزر گیا. تو اتوار کو صبح سویرے انہوں نے خوشبوئیں لگائیں، تیاری کی اور عذاب کے انتظار میں بیٹھ گئے. دیکھیں کہ کیا عذاب اور ہلاکت کا نزول ہوتا ہے. انہیں کچھ اندازہ نہیں تھا کہ ان کے ساتھ آخر کیا ہونے والا ہے، اور نہ وہ یہ جانتے تھے کہ عذاب کس طرف سے آئے گا. حضرات محترم، جب سورج چمکنے لگا تو انہیں آسمان سے ایک چیخ نے پکڑ لیا. ایک زبردست آسمان سے چیخ کی آواز آئی جو ان کو عذاب کی صورت میں ان کو اس میں گرفتار کر لیا. اس چیخ نے زمین زلزلے کے جھٹکوں سے لرز اٹھی، جسموں سے روحیں پرواز کرنے لگی اور زندگی موت کے گھاٹ اترنے لگی. ساری چہل پہل ناپید ہوتی چلی گئی. ایک سناٹا چھا گیا اور غفلت کے پردے ہٹتے چلے گئے. تھوڑی ہی دیر میں سب کے سب کافر نیست و نابود گھٹنوں کے بل ہو کر رہ گئے. کل تک جو کفر و عناد سے اکڑ کر چلتے تھے آج مردہ جسم سے آج وہ سبھی کے سبھی مردہ جسم تھے جن میں نہ کوئی حرکت تھی نہ روح تھی ان کے اندر. لوگ کہتے ہیں کہ سمود کی قوم کا ایک فرد بھی باقی نہ بچ سکا. حضرات محترم کہتے ہیں کہ قوم سمود کے 9,000 لوگوں میں سے صرف ایک جوان دوشیزہ اس ہلاکت سے
इबरत के लिए बच गई जो कि अपाहिश थी और सब लोगों से ज़्यादा हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की दुश्मन और काफिरा थी। जब उसने अज़ाब खुदाबंदी देखा तो उसकी टांगें जो थी वो ठीक हो गईं और वो बहुत तेज़ी से दौड़ने लगी। वो अरब के एक कबीले के पास पहुंची और उन्हें अज़ाब खुदाबंदी और समूदियों की हलाकत की खबर दी। शिद्दत प्यास से लोगों से पानी मांगा और जब वो पानी पी चुकी तो फ़ौरन जहन्नम की जानिब वासिल हो गई। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया गोया वो यहाँ कभी आबाद ही नहीं हुए थे, ऐसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको कर दिया। सूरह हूद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुछ यूँ फरमाया, सुनो समूद ने इनकार किया अपने रब का, सुनो बर्बादी हो समूद के लिए। हज़रात मोहतरम, इमाम अहमद हज़रत जाबिर रहमतुल्लाह अलैह से रवायत करते हैं कि हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वादी हजर के करीब से गुज़रे तो फरमाया मोजज़ात का मुतालबा ना करना। एक मोजज़े के मुतालबा कौम सालेह ने भी किया था। वो मोजज़ा नुमा ऊँटनी एक तंग रास्ते से दाखिल होती थी और दूसरे से निकल आती थी। उन्होंने अल्लाह के हुक्म से सरताबी की और ऊँटनी की टांगें काट डाली। ये ऊँटनी कुएं से रसने वाला एक दिन का सारा पानी पी जाती और उन्हें उस दिन दूध पीना पड़ता, तो उन्होंने ऊँटनी की टांगें काट डाली। इसी सबब से उन्हें एक कड़क और एक बिजली ने पकड़ लिया और अल्लाह ताला ने उस कड़क के ज़रिए उनकी कौम के तमाम अफराद को हलाक कर दिया सिवाय एक शख्स के जो हरम पाक में मौजूद था। सहाबा इकराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह वो कौन था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसका नाम अबू रिगाल था। जब वो हरम पाक से निकला तो वो भी उस अजाब में मुब्तला हुआ जिसमें उसकी पूरी कौम मुब्तला हुई थी। हज़रत मोहतरम अब्दुल रज़्ज़ाक़ फरमाते हैं मोमिर ने कहा कि मुझे इस्माइल बिन उमैया ने बयान किया कि हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू रिगाल की कब्र से गुज़रे तो फरमाया क्या तुम जानते हो कि ये कौन है? सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये अबू रिगाल की कब्र है जो कौम समूद से ताल्लुक़ रखता था। अज़ाब के वक्त वो हरम पाक में मौजूद था, इसी वजह से वो महफूज रहा। जब वो हरम पाक से निकला तो उसको भी उसी अजाब ने पकड़ लिया जो अजाब उसकी कौम को पहुंचा था। उसे यहाँ दफन कर दिया गया और उसके साथ सोने के हार को भी दफन कर दिया गया। आप उसी जगह उतर पड़े तो सहाबा इकराम ने जल्दी जल्दी अपनी तलवारों से उस जगह को खोदना शुरू कर दिया और हार की तलाश में लग गए। बस वो थोड़ी ही देर में सोने का वो हार निकाल लिया। हज़रत मोहतरम, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम जब हलाक हो गई तो तबाह शुदा कौम से हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने जो कहा था वो यकीनन हर इंसान को जानना चाहिए। तबाहशुदा कौम से हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की गुफ्तगू हो रही है। जब समूद हलाक हो गए तो आपने उन्हें मुखातब फरमाया। आप अलैहिस्सलाम ने मुँह फेर लिया और ये कहते हुए उनकी तबाहशुदा बस्ती से दूर तशरीफ़ ले गए। आपने कहा कि हत्तल मक़दूर जहाँ तक हो सका मैंने तुम्हारी रहनुमाई की कोशिश की और अपने कौल से, अमल से और अपनी नीयत से तुम्हारी रुश्द व हिदायत का हरीस रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी तबीयत कबूल हक़ की तरफ माइल ही नहीं होती। इसीलिए तो तुम्हें इस दर्दनाक अज़ाब का सामना करना पड़ा है जो अबदुल आबाद तक जारी रहेगा, एक लम्हा के लिए भी ये मुनक़ता नहीं होगा। अब मेरा कोई हीलाकार गर साबित नहीं हो सकता। अब मैं तुम्हें उस अजाब से नहीं बचा सकता। रुश्द हिदायत के फरीज़े की अदायगी मेरे ज़िम्मे थी, इसलिए मैं तबलीग हक़ में सारी कोशिश सर्फ कर चुका, लेकिन होता वही कुछ है जो अल्लाह चाहता है। हज़रत मोहतरम, इसी तरह हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने पूरी ज़िंदगी अल्लाह के पैगाम को अपनी कौम तक पहुँचाते रहे। इससे पहले उनके सामने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का वाक़या गुज़र चुका था जो अपने जिस्म और अपनी जिस्म की बनावट में बेमिसाल थे। वो इतने लंबे चौड़े थे कि उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था, लेकिन उनको अपनी इन्हीं सब बातों पे घमंड था। हज़रत मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से अगर कोई नेमत मिले, ख्वाह वो इंसान को ताकत की नेमत हो, दौलत की नेमत हो, इल्म की नेमत हो, शोहरत की नेमत हो, कोई भी नेमत हो, हर नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। क्योंकि अगर कोई इंसान अल्लाह का शुक्र नहीं करता तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में फरमाया
کہ اگر تم لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتیں اور بڑھا دوں گا۔ ایک مقام پہ فرمایا اور اگر تم نے میری ناشکری کی تو میرا عذاب تم تک ضرور پہنچے گا۔ حضرات محترم، اسی لیے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اللہ رب العزت کی تمام نعمتوں پر شکر ادا کرتا رہے۔ صالح علیہ السلام اور ہود علیہ السلام کہ وہ تمام باتیں ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ ان کی قوم نے جو کیا ہم کو ویسا کبھی نہیں کرنا۔ انہوں نے اپنی نبی کی نافرمانی کی، آج ہم اپنے نبی کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ انہوں کی قوم صرف اپنے نبی کی نافرمانی کے سبب تباہ و برباد ہو گئی، ہلاک ہو گئی۔ آج ہمارے ساتھ بھی وہی سب ہو رہا ہے۔ آج مسلم دنیا جو چاروں جانب سے پس رہی ہے وہ صرف اور صرف اپنے نبی کی باتوں سے دوری کا سبب ہے۔ آج بھی ہو جو براہیم سا ایما پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ حضرات محترم، اگر آج بھی انسان کے اندر سچا ایمان ہو تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرے، شیئر کرے، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کرے۔ السلام علیکم۔